صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ انہوں نے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمارا پیشاب پاخانہ دشوار ہو گیا ہے. پوچھا بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بدن کے حصے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کھولتے نہیں ڈر کے مارے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، یہ حیا ہے، لیکن ایسا کرو کہ اس کی اجازت ہے، اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ان حصوں کو کھول لیا کرو. لیکن تاریخ جیسے میں بتایا کہ تاریخ کے ہر دور میں بے حیائی ہوئی ہے، اور تاریخ کے ہر دور میں انسان کی آبروریزی ہوئی ہے. شیطان جو آدم کا کھلا دشمن ہے، اس کے بارے میں سورہ اعراف میں ہے ینزع عنہما لباسہما، یہ آدم اور حوا کا لباس کھینچتا ہے. آج آپ دنیا میں دیکھیے کہ انسان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. مردوں کو تو دیکھیے پورے سوٹ میں بدن ان کا چھپا ہوا ہے، اتنا چھپا ہوا ہے کہ ٹخنے پہ چھپ جاتے ہیں. خواتین کو دیکھیے کہ جسم کھلتا چلا جا رہا ہے، بدن کے کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بے حیائی ہے، یہ شیطان کی دین ہے. میرے عزیزو، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم اور آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اور آپ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بڑی محدود اور بہت چھوٹی زندگی ہے. کتنی چھوٹی ہے کہ جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنے دن رہے تو ہم کہیں گے لبسنا یومن اور بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اتنی مختصر مدت ہے. اس مدت کو ہم بے حیائی، بے دینی، بدخلقی کی نظر نہ کریں. یہی خلق کی بات آ گئی تو سنیے، یہ خلق کہتے ہیں حیا. ایسی صفت ہے انسان کی جو دو حیثیت رکھتی ہے. ایک حیا انسان کی انسان کے ساتھ، ایک حیا انسان کی خدا کے ساتھ. انسان کے ساتھ انسان کی حیا یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے بدن کے اوپر ایسی نظر نہ ڈالے کہ احساس ہو کہ کپڑوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. ایسی نگاہ نہ ڈالے کہ جس کی آبرو ریزی ہوتی ہو، اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے جس سے شرمندگی کا احساس ہوتا ہو. اور خدا کے ساتھ یہ ہے حیا کہ وہ خدا کی نعمتوں کو نگاہ میں رکھے، اور یہ رکھے کہ موت کے بعد خدا کا سامنا ہوگا تو سامنا کس منہ سے کریں گے. دنیا میں کتنا گناہ ہو رہا ہے. اللہ ہم کو ان حالات میں پکڑنا نہیں چاہتا، لیکن اگر اللہ پکڑ لے تو کون اسی پکڑ سے اپنے کو بچا سکتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ احادیث کا ذخیرہ آپ پڑھ جائیے تو حیا کے اوپر اتنا زور دیا گیا ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو کام ایمان کا ہے وہی کام حیا کا ہے. ایمان برائیوں سے روکتا ہے، حیا برائیوں سے روکتی ہے. ایمان غلط کاری سے روکتا ہے، حیا غلط کاری سے روکتی ہے. ایمان بدکاری سے روکتا ہے، حیا بدکاری سے روکتی ہے. اس فرق کے ساتھ حیا ہمارے سماج میں وہ لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے انداز سے اس کو برتتے ہیں، لیکن ایمان انہی شرطوں، انہی اصولوں، انہی ضابطوں پہ بڑھتا جائے گا جو شریعت نے طے کر دیا ہے. نماز کے بارے میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو فحشا یہ حیا کی ضد ہے،
نماز فحشا سے، فواہش سے، گندگیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے، یعنی نماز انسان کے اندر حیا پیدا کرتی ہے۔ حیا وہ جوہر ہے جو انسان کو بہترین کاموں پر آمادہ کرتی ہے۔ حیا وہ صفت ہے جو بندے اور خدا کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اذا لم تستح فاصنع ما شئت، اگر حیا نہیں ہے تو جو چاہو سو کرو۔ حدیثوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو سنتیں بیان کی گئی ہیں ان میں ایک جگہ 4 کا ذکر ہے، 40 من سنن المرسلین، 4 نبیوں کی اہم سنتیں ہیں۔ التعطر، عطر بیز ہونا، عطر لگانا۔ انبیاء کرام علیہ السلام خوشبو لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حبب الیکم من دنیاکم الطیب، تمہاری دنیا کی چیزوں میں مجھے خوشبو پسند ہے۔ دوسری بات فرمائی گئی النکاح، انبیاء کی سنت نکاح ہے، یعنی ضابطے سے سماج کے دستور کے مطابق قاعدہ شرعی کو سامنے رکھ کر کسی خاتون کا ہاتھ پکڑا جائے اور ان کے ساتھ سفر کیا جائے اور انہیں رفیق سفر بنایا جائے، جسے آپ شریک حیات کہتے ہیں۔ یہ خاص بات النکاح، نکاح کے بارے میں آتا ہے اغض للبصر، یہ آنکھوں کو جھکاتی ہے، بندہ نگاہ نیچی رکھتا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دنیا نہیں دیکھتا، اور کہتے ہیں اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے نکاح سے، اس سے حیا میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الحیا شطر الایمان، حیا آدھا ایمان ہے، اس سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، اس سے ایمان کی بنیادیں مستحکم ہوتی ہیں، اس سے ایمانیات کا قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ اور تیسری چیز السواک، مسواک کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور چوتھی الحیا، حیا انبیاء کی سنت ہے۔ کہیں کہا گیا کہ الحیا من الایمان والایمان فی الجنہ، البضاع من الجفا والجفا فی النار، حیا ایمان سے نکلی ہے، ایمان کی جڑیں جنت میں ہیں، فحش باتیں، فحش مذاق یہ جفا ہے، ظلم ہے، اس کی جڑیں جہنم میں ہیں، یہ اپنے کیریکٹر والوں کو جہنم میں گھسیٹ کے لے جائے گی۔ میرے عزیزو، میری یہ باتیں آپ ذرا غور سے سنیں اور غور کریں کہ آج دنیا کدھر جا رہی ہے۔ آج حیا کا تصور نہیں رہا، آج دنیا سے حیا اٹھ گئی ہے، حیا اٹھا لی گئی ہے۔ بندہ اگر حیا کو اختیار کر لے، حیا کے زیور سے آراستہ ہو جائے تو سماج میں بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ جب بے حیائی ختم ہوگی تو عیاشی ختم ہوگی، فحاشی ختم ہوگی، عریانیت ختم ہوگی۔ اس کے بالمقابل قرآن نے تصور دیا ہے لباس کا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے۔ بندہ اگر حیا کو اختیار کر لے، حیا کے زیور سے آراستہ ہو جائے تو سماج میں بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ جب بے حیائی ختم ہوگی تو عیاشی ختم ہوگی، فحاشی ختم ہوگی، عریانیت ختم ہوگی۔ اس کے بالمقابل قرآن نے تصور دیا ہے لباس کا، یا بنی آدم قد انزلنا
علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے۔ یہ اتنا اہم ہے، جب آدم علیہ السلام نے جنت میں شیطان کے بہکانے کے نتیجے میں دانا کھایا ہے تو بدت لہما سواتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ آدم اور حوا کے چھپے مقامات ظاہر ہونے لگے اور جنت کے پتوں سے ان کو ڈھانپنے لگے۔ یہ حیا تھی، انہیں واقفیت نہیں تھی ان چیزوں کی، لیکن حیا نے شعور پیدا کیا۔ اب جو چیزیں ظہور میں آ رہی ہیں یہ بے حیائی ہے۔ حیا انسانی فطرت کا لازمہ ہے، حیا انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ انسان پیدائشی حیا کو اختیار کرنے والا ہے۔ یہ تو سماج ہے جو اسے بے حیا بناتا ہے، یہ تو سماج ہے جو اس کی اچھائیاں چھینتا ہے، یہ سماج ہے جو اس کا لباس چھینتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبرائیل علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھاؤ میں نے جنت بنائی ہے، بڑی شاندار چیز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، دیکھ کر کے آئے، کہنے اللہ تو نے واقعی بڑی عجیب چیز بنائی ہے، تیری مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں جانا نہ چاہے۔ تو اللہ نے کہا اچھی بات ہے، اب جا پھر دیکھ کر کے آؤ۔ اب جب گئے تو اللہ نے وہاں فینسنگ کر دی تھی، کہنے کہ اللہ دیکھ کے آیا ہوں، راستہ بہت مشکل ہے، جنت بڑی شاندار ہے، بڑی عظیم الشان ہے، بڑی ہری بھری اور شاداب ہے، راستہ اس کا بہت کٹھن ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میں نے ایک چیز اور بنائی ہے، وہ بھی دیکھاؤ۔ کہنے کیا؟ کہنے دوزخ۔ دیکھنے گئے، لوٹ کے آیا کہ اللہ دیکھی دوزخ بڑی بھیانک ہے، تیری مخلوق میں کوئی وہاں جانا نہیں چاہے گا۔ اللہ نے کہا اچھی بات ہے، اب جا پھر دیکھ کر کے آؤ۔ گئے پھر دیکھ کر کے آئے، کہنے اللہ سبھی گرنے والے ہیں کیونکہ راستہ اس کا بڑا خوبصورت تو نے بنایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حفت النار بالشہوات حفت الجنت بالمکارہ، جنت گھیر دی گئی ہے ان چیزوں سے جو طبیعتوں کو پسند نہیں ہے، اور جہنم گھیر دی گئی ان چیزوں سے جو طبیعتوں کو پسند ہے۔ رقص، سرود، موسیقی، تفریح گاہیں، سینما، ٹی وی کا غلط استعمال، سماجی برائیاں، بے پردگی، شراب نوشی، قمار بازی، سود خواری، یہ ساری چیزیں انسانی طبیعت کو پسند ہیں، اور یہ راہ سیدھے جاتی ہے جہنم کو۔ اور راتوں کو اٹھنا، سردی کے دنوں میں پانی کا استعمال، وضو کرنا، نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، اللہ کے حکام کے اطاعت کرنا، زکوٰۃ و صدقات کا نظام قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دین کی باتیں کرنا، لوگوں کو دین سمجھانا، یہ انسان کو ناپسند ہے۔ اتنا ناپسند ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، خود تو کرتے نہیں دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے۔ انبیاء کی راہوں میں اسی لیے کانٹے بچھائے گئے کہ انبیاء خیر کی دعوت دیتے ہیں، خیر کی راہ پہ چلاتے ہیں، نبی بے حیائی سے روکتے ہیں، نبی انسانیت کو شرمندگی سے بچاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی آئی اور آپ نے اپنی کیفیت بیان کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور کہا بھائی ذرا دیکھو ان کا کیا معاملہ ہے۔ حضور کی باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ
یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پہ آیا تھا، اور جب تم یہ باتیں کرو گے تو دنیا تمہاری مخالفت کرے گی، کیونکہ دنیا یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کو بے حیائی چاہیے، دنیا اپنا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتی ہے۔ دنیا یہ نہیں چاہتی کہ دنیا میں نیکی اور خیر پھیلے۔ یہ قصور دنیا کے نہیں ہے، یہ شیطنت کی کارستانی ہے، یہ شیطان کا کردار ہے، یہ اس کی سلطنت ہے۔ اس نے اللہ سے کہا تھا جب آدم علیہ السلام کا کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا شیطان سے، یہ بتا کہ میں حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ایک لمبا مکالمہ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے رب انذرنی الی یوم یبعثون، سب ٹھیک ہے لیکن ایک وعدہ کر، اب مجھے حشر کے دن تک ڈھیل دے دیں۔ اللہ نے کہا جا انک من المنذرین، ڈھیل مل گئی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں پہ حملہ آور ہوں گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گی اپنا۔ یہاں پر شاکرین سے مراد عابدین، قرآن میں بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، عبادت کرو اللہ کی اور ہو جا شکر گزار بندوں میں۔ قرآن میں ہے اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کے نتیجے میں اچھے اعمال کرو۔ عبادت کو بھی شکر کہا ہے، تو اللہ نے فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا قابو چلنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، وہ اللہ جس نے شیطان کو ڈھیل دی، وہ کہتا میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں چلے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخلوق سب اللہ کی ہے، انسان سب اللہ کے بندے ہیں، اور قابو چل رہا شیطان کا، اللہ نے یہ بات کیسے کر دی؟ یہاں اضافت اختصاص کی ہے، میرے وہ بندے جو میرے احکام کے پابند ہوں گے، جو احکام کے پابند ہوں گے ان پر تیرا جادو نہیں چلے گا۔ اللہ حفاظت کیسے فرماتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو سارے ذرائع، سارے امکانات اور ساری ترغیبات مہیا تھیں، لیکن انہوں نے کہا نہ، حیا اور خدا کا تصور بچائے، بچا ان کو، بچائے گئے، اللہ نے ان کو بچایا۔ اللہ اپنے بندوں کو اس طرح بچاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ بھی نبوت نہیں ملی تھی، بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، 6-8 سال کے تھے۔ حضرت عباس نے کہا کہ بھتیجے تم بھی کام کر رہے ہو، ایسا کرو کہ اینٹیں لاتے ہو کندھے پہ کھال چھل جائے گی تو اپنی تہمت اتار کر کے یہاں رکھ دو تاکہ اینٹیں لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی بات مان لی اور تہمت کھول کے یہاں رکھی اور چلے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا ہے پہلی آواز دی میری تہبند لاؤ، میری تہبند لاؤ۔ حضرت عباس نے تہبند آپ کو باندھ دی۔ ایک ہونے والے نبی کے لیے اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ اس کو اس حال میں دیکھے کل کوئی کچھ کہہ سکے، انگشت نمائی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بچاتا ہے، اپنے نبی کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس عمل سے بچا لیا جہاں جسم انسان کا کھل جاتا ہو۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، ایک بڑے گناہ سے بچا لیا، ایک بڑے مرحلے سے بچا لیا۔ اور ایسا تجربہ انسان نہیں کرتا، تجربے آتے ہیں جہاں انسان بچتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے جو میری حفاظت میں ہوں گے۔
حشر کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے، میرے سائے میں ہوں گے۔ اس میں ایک شخص وہ ہے او خافنی فی مقام، جو کسی بھی لمحے پہ اللہ سے ڈر کر کے کوئی کام نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 آدمی تھے، کہیں پھنس گئے، بارش شروع ہو گئی، غار میں پناہ لی، اور بارش کے زور میں ایک چٹان لڑکتے ہوئی آئی اور غار کے دہانے پہ جم گئی۔ بہت زور لگایا، وہ ہٹی نہیں، تو طے کیا اپنے اپنے اعمال دیکھو، جن اعمال کو اچھا سمجھو اس کے حوالے سے اللہ سے دعا کرو۔ تو پھر ایک نے دعا کی کہ اللہ، میری ایک رشتے کی بہن تھی، بہت حسین و جمیل تھی، میری نیت خراب تھی، وہ میرے پاس قرض لینے آئی، میں نے بعض گندی باتوں کی شرطیں رکھی، مجبوری تھی، وہ تیار ہو گئی، اور پھر آخری لمحے پہ کہتی ہے اللہ سے ڈرو، مہر مت توڑو مگر حق کے ساتھ۔ کہ میں ڈر گیا، اور جب ڈرا تو میں نے چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے، اس چٹان کو ہٹا دے۔ اس طرح سے تینوں کے اعمال کے حوالے سے راستہ کھل گیا اور تینوں باہر چلے آئے۔ اسی کو ہمارے اردو میں غیرت بھی کہتے ہیں، آدمی کو غیرت آ جاتی ہے۔ آپ نے علامہ اقبال کا نام سنا ہوگا، ان کے استاد تھے مولانا میر حسن، بڑے اہم آدمی تھے۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جب علامہ اقبال کو سر کا لقب دیا برطانوی حکومت نے، کہا بھائی ہم نہیں لیں گے، پہلے میرے استاد کو دو جن کا مجھ پر احسان ہے۔ وائسرائے نے کہا تمہارا ورک ہے، کتابیں لکھی تم نے، تمہارے استاد کا کوئی ورک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں ہوں، میرے استاد نے مجھ کو بنایا ہے، تو ان کو شمس العلماء کا لقب ملا۔